اپنے اسپیشل دن پہ سب سے خوبصورت اور منفرد دکھنا ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، لیکن کیا ہو کہ اسی اسپیشل دن پہ بیوٹی پارلر دھوکہ دے جائے اور دلہن کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں۔ جی بالکل ایسی ہی ایک کہانی آج آپ سے شیئر کریں گے۔ راولپنڈی کی بہادر سدرا امان اللہ کی کہانی ہے۔ بہادر کیوں ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ ابتدائی طور پہ یہ بتائیں کہ 11 تاریخ کو سدرا امان اللہ کے نکاح کی تقریب تھی۔ فیصل مسجد میں 12:30 بجے نکاح ہونا تھا۔ اس حوالے سے تیاریاں شروع ہوئیں اور سدرا نے بیوٹی پارلر کا رخ کیا۔ یہ ناظرین لندن سیلون اینڈ اکیڈمی ہے جہاں پہ وہ گئیں۔ راولپنڈی کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں یہ اکیڈمی ہے۔ انہوں نے وہاں جا کر اپنی ڈیل ڈن کی۔ یہ طے ہوا کہ تیاری کے لیے کتنی رقم لی جائے گی، اس کا ایڈوانس کیا ہوگا، کیا وقت ہے جس پہ سدرا آئیں گی تو ان کی تیاری ہو جائے گی۔ تو اسی دن 10 بجے کا وقت دیا گیا۔ اب 11 تاریخ آ گئی اور سدرا طے کردہ وقت کے مطابق 10 بجے پارلر پہنچ گئیں۔ جب وہ پارلر پہنچی تو وہاں جا کر حیران رہ گئیں کہ پارلر بند تھا، وہاں کوئی شخص موجود نہیں تھا، پارلر کے گیٹ پہ تالا لگا ہوا تھا۔ یہ پریشانی کی بات بھی تھی۔ سدرا نے پارلر کے منتظمین سے، جن میں یہ مسز رانی ہیں جو CEO ہیں، نمرا خالد ہیں مینیجر، ان لوگوں سے رابطہ کیا یا جو بھی متعلقہ لوگ تھے، تو کوئی رسپانس نہ ملا، پارلر نہ کھل سکا۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ سدرا کے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی، کیونکہ ایک طے کردہ چیز تھی اور اسی کے مطابق ان کی تیاری ہونی تھی۔ وقت بھی بیچ میں کم تھا، 2 گھنٹے کا وقت تھا اور اس دوران راولپنڈی سے اسلام آباد انہوں نے پہنچنا بھی تھا۔ تو جب ان سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا تو اس کے بعد وہ کسی دوسرے پارلر گئیں، وہاں سے تیاری کا عمل ہوا اور اس کے بعد وہ اپنے ایونٹ پہ پہنچی۔ یقینی طور پر ان کے نکاح کی تقریب بھی لیٹ ہوئی ہوگی، وہ الگ سے ایک پریشانی کی بات تھی۔ بہرحال نکاح ہو گیا اور 11 تاریخ کو ہی ہو گیا، لیکن یہ جو واقعہ ہے اس پہ سدرا پیچھے نہ ہٹیں اور انہوں نے طے کیا کہ ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی ہوگی، بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کنزیومر کورٹ سے رجوع کریں گی۔ سدرا نے ایک وکیل کی خدمات حاصل کیں اور انہوں نے کنزیومر کورٹ میں، راولپنڈی کی جو صارفین کی عدالت ہے، جہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اس اسپیشل کورٹ میں بیٹھتے ہیں، اس میں انہوں نے اپنی شکایت داخل کر دی۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، انفارمیٹیو بھی ہے، معلومات عوام کے لیے بڑی ضروری ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آ گیا، کوئی صارف کہیں سے کوئی چیز خریدنے گیا، اگر وہ چیز خراب نکل آئی تو وہ کورٹ کا رخ نہیں کرتے کہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب مزید نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں اگر صارفین کے مد نظر ہوتی ہیں تو جو خصوصی طور پر اسی معاملے کے لیے کورٹس بنی ہیں ان کے بھی یہ تمام تر چیزیں مد نظر ہوتی ہیں۔ تو سدرا نے یہ شکایت داخل کی۔ کنزیومر کورٹ نے ابتدائی طور پر اس شکایت کو سماعت کے لیے منظور کیا اور پارلر کو نوٹس جاری کیا، ان سے جواب طلب کیا۔ پہلی بار پارلر نے کوئی جواب نہیں دیا، پیش بھی کوئی نہیں ہوا، دوسرا نوٹس جاری کیا گیا، لیکن پھر بھی پارلر کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں دیا گیا۔ بالآخر کیا ہوا جی کہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں اسرار زادہ، انہوں نے پیٹیشنر کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب یہ فیصلہ بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ جو سدرا ہیں انہوں نے ابتدائی طور پر بیانے کے طور پر 2000 روپے پارلر کو دیے تھے اور باقی رقم جو تھی وہ تیاری کے بعد ادا کی جانی تھی، تو وہ 2000 روپے ان کے پارلر کے پاس ہی رہے۔ تو اب کورٹ نے فیصلہ یہ دیا کہ جو پارلر ہے the respondent by way to return the received advance amount of 2000 rupees 2000 روپے جو کہ ایڈوانس میں لیے گئے تھے وہ رقم پہلے تو سدرا امان اللہ کو واپس کی جائے گی۔ اس کے علاوہ
جو پارلر کی وجہ سے ان کی تیاری میں تاخیر ہوئی اور وہ فوٹو سیشن کے لیے لیٹ پہنچی، اس کی بھی 5,000 روپے کی رقم رکھی گئی، کیونکہ یہ جو پٹیشنر ہیں انہوں نے کلیم کیا عدالت کے سامنے کہ بیوٹی پارلر کی وجہ سے وہ فوٹو سیشن سے لیٹ ہوئیں، اور جو ان کے ہائرڈ جو لوگ تھے جنہوں نے فوٹو سیشن کرنا تھا انہوں نے 5,000 روپے ایکسٹرا چارجز لیے، تو وہ رقم بھی پارلر کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تیاری کے علاوہ جو تمام تر پروسیجر ہوتا ہے اس کے لیے 10,000 روپے کے یہ ایکسٹرا چارجز ہیں جو اب پارلر نے ادا کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ لٹیگیشن فی جو کہ 15,000 روپے کی رقم بنتی ہے، جو کہ پیٹیشنر سدرا امان اللہ نے ادا کی، کیونکہ یہ سب سے بڑی ہرڈل ہے۔ جو بھی شخص جس کا نقصان ہوتا ہے، کسی بھی کوئی چیز وہ خریدتا ہے، تو اس میں سب سے بڑی ہرڈل یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایک وکیل کی خدمات لینی پڑیں گی، اور اس کے لیے انہوں نے وکیل کو ایک رقم ادا کرنی ہوگی۔ یہ ہرڈل ہوتی ہے جس پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب وکلاء کی فیسیں بھی دینی پڑیں گی، اس کے علاوہ دیگر جو ایکسپینڈیچرز ہوں گے ان سے بچنے کے لیے کوئی بھی اس طرح کی کمپلینٹ درج نہیں کرتا۔ تو یہ آرڈر میں بڑی اہم چیز جو یہ ہے کہ 15,000 روپے لیگل فی جو کہ سدرا امان اللہ کی خرچ ہوئی وہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ 15,000 روپے لٹیگیشن فی ہے، اس کے علاوہ 10,000 روپے چارجز ہیں تیاری شیاری کے، اور 5,000 روپے جو فوٹو شوٹنگ کا ایکسٹرا خرچ ہوا وہ بھی 2,000 روپے ایڈوانس کی رقم، تو یہ کل ملا کے 32,000 روپے بنتے ہیں جو کہ پارلر کو سدرا کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور عدالت نے یہ حکم دیا کہ پارلر 30 دن کے اندر پابند ہوگا کہ وہ یہ رقم سدرا امان اللہ کو ادا کرے۔ تو ناظرین، سدرا امان اللہ جو ہیں انہوں نے ایک مثال سیٹ کی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کرے، ناانصافی کرے، تو کنزیومر کورٹ کا جو اپروپریٹ فورم ہے وہاں سے آپ کو ریلیف ملے گا۔ نہ صرف وہ رقم جو آپ کا نقصان ہوا وہ آپ کو ادا کی جائے گی، بلکہ اس کے علاوہ جو تمام تر ایکسپینڈیچرز جو ایکسٹرا اسی پرپس کے لیے خرچ ہوتے ہیں وہ بھی اس متعلقہ عدالت کے مد نظر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑا سمبولک قسم کا یہ واقعہ ہے، اور یہ مثالی بھی ہے اور انفارمیٹیو بھی ہے کہ اگر کسی بھی صارف کے ساتھ کوئی شخص جو فروخت کنندہ ہے اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، تو اس فورم پہ جائیں، وہاں سے اگر آپ درست ہوں تو آپ کی باقاعدہ داد رسی ہو سکے گی۔ تو ناظرین، یہی معلومات آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ حافظ۔